ناظرین، یہ داستان ہے ایک بڑھیا اور اس کے دو بیٹوں کی، تو چلیے اس کہانی کو سنتے ہیں۔ ایک گاؤں کے کچے مکان میں ایک ضعیف بڑھیا اپنے دو بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا شوہر برسوں پہلے دنیا چھوڑ چکا تھا اور اب وہی اپنے بیٹوں کی ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ اس کا نام زبیدہ تھا اور اس کے دونوں بیٹے سلیم اور حارث جوان اور طاقتور تھے، مگر قسمت کی سختیوں نے انہیں غربت کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ زبیدہ دن رات اپنے بیٹوں کے لیے دعائیں کرتی کہ اللہ ان کے نصیب کھول دے اور انہیں ایسا سہارا عطا کرے کہ وہ غربت سے نکل سکیں، مگر حالات کچھ اور ہی رخ اختیار کر رہے تھے۔ سلیم اور حارث کی سوچ ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ سلیم محنت پر یقین رکھتا تھا، جبکہ حارث آسان راستہ ڈھونڈنے میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ قریبی شہر میں مزدوروں کی سخت ضرورت ہے اور وہاں کام کرنے والوں کو اچھا معاوضہ ملے گا۔ سلیم نے فوراً جانے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ حارث نے کہا، اتنی مشقت کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کوئی چالاکی کریں اور زیادہ پیسے کمائیں۔ بڑھیا نے اپنے چھوٹے بیٹے کو سمجھایا، بیٹا، رزق حلال میں برکت ہوتی ہے، محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ مگر حارث کو یہ بات سمجھ نہ آئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب دونوں بھائی اپنی اپنی راہ پر چل نکلے۔ سلیم شہر کی طرف روانہ ہوا اور حارث نے گاؤں میں رہ کر کسی آسان راستے سے دولت کمانے کی کوشش شروع کر دی۔ زبیدہ کی آنکھوں میں فکر کے سائے تھے، وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت اس کے بیٹوں کے لیے کیا فیصلہ کرنے والی ہے۔ سلیم جب شہر پہنچا تو اس نے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ ہر طرف مصروف لوگ، بڑی بڑی عمارتیں اور دن رات کام میں مشغول مزدور دکھائی دیتے تھے۔ وہ ایک تعمیراتی جگہ پر پہنچا جہاں مزدوروں کی سخت ضرورت تھی۔ وہاں کے مالک نے اس کی ایمانداری اور جوش کو دیکھتے ہوئے فوراً اسے کام پر رکھ لیا۔ اگرچہ کام سخت تھا، مگر سلیم نے ہمت نہ ہاری۔ وہ دن بھر پسینہ بہاتا اور رات کو جب اپنی مزدوری گنتا تو اس کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں کے لیے ہر مہینے کچھ نہ کچھ ضرور بھیجے گا تاکہ وہ آرام سے رہ سکے۔ دوسری طرف حارث گاؤں میں کسی چالاکی سے دولت کمانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ لوگوں کو کسی طریقے سے بے وقوف بنا سکے تو جلدی امیر ہو سکتا ہے۔ اس نے گاؤں کے لوگوں سے قرض لینا شروع کیا، جھوٹے وعدے کیے کہ وہ جلد ہی ان کا قرض واپس کر دے گا۔ کچھ دن بعد وہ ایک تاجر کے ساتھ شامل ہو گیا جو جعلی چیزیں بیچ کر لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا۔ حارث کو یہ راستہ بہت آسان لگا۔ بغیر محنت کے پیسہ آنا شروع ہوا تو وہ اپنی چالاکیوں پر فخر کرنے لگا، مگر وہ یہ نہ جانتا تھا کہ دھوکہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ زبیدہ کو اپنے چھوٹے بیٹے کے راستے کی خبر نہ تھی۔ وہ ہر دن اس کی خیریت کے لیے دعا کرتی، مگر دل میں کہیں نہ کہیں بے چینی رہتی۔ دوسری طرف سلیم نے شہر سے پیسے بھیجنے شروع کر دیے، جس سے زبیدہ کے دل کو سکون ملا۔ وہ روز اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس کا بڑا بیٹا محنتی اور ایماندار نکلا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا چھوٹا بیٹا ایک خطرناک راستے پر چل نکلا ہے، جہاں عزت اور ایمان کی قیمت بہت کم ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، سلیم کی زندگی بہتر ہو رہی تھی، مگر حارث دھوکہ دہی میں اور آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک دن تاجر کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا، کیونکہ تاجر نے اس کا حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ حارث کو احساس ہوا کہ وہ خود بھی دھوکہ کھا چکا ہے، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے غصے میں وہ جگہ چھوڑ دی، مگر اب اس کے پاس نہ پیسہ تھا اور نہ کوئی کام۔ وہ اپنے ہی جال میں پھنس چکا تھا۔ سلیم شہر میں دن بدن ترقی کر رہا تھا۔ اس کی ایمانداری اور محنت کی وجہ سے مالک نے اسے مزدور سے منیجر بنا دیا تھا۔ اب وہ زیادہ کماتا اور اپنی ماں کو خوشی خوشی پیسے بھیجتا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن گاؤں واپس جائے اور اپنی ماں کے لیے ایک اچھا گھر بنوائے تاکہ وہ سکون سے زندگی گزار سکے۔ اس کے دل میں ہمیشہ اپنی ماں کی دعاؤں کی طاقت کا یقین رہتا۔ ادھر حارث کی کہانی الٹ ہو چکی تھی۔ جس چالاکی پر وہ فخر کرتا تھا، وہی اب اس کے لیے زحمت بن گئی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس سے قرض واپس مانگ رہے تھے، مگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ سب اسے دھوکے باز کہنے لگے۔ ایک دن جب کچھ لوگوں نے اسے پکڑ کر مارا
تب اسے احساس ہوا کہ جو راستہ اس نے چانا تھا وہ سراسر غلط تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ گاؤں میں اس کی عزت ختم ہو چکی تھی اور سب نے اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ زبیدہ کو جب پتہ چلا کہ حارث نے گاؤں والوں کو دھوکہ دیا ہے تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا بیٹا اس حد تک گر جائے گا۔ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر حارث کو اپنی غلطیوں کا احساس تب ہوا جب وہ سب کچھ کھو چکا تھا۔ اس نے ماں کے قدموں میں گر کر معافی مانگی، مگر عزت کھونے کے بعد معافی بھی آسانی سے نہیں ملتی۔ ادھر سلیم نے اپنے مالک سے کچھ پیسے ادھار لے کر ماں کے لیے ایک نیا گھر خرید لیا تھا۔ وہ گاؤں واپس آیا تو زبیدہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ حارث کو دیکھ کر وہ افسردہ ضرور ہوئی، مگر اسے امید تھی کہ شاید اب وہ سدھر جائے۔ سلیم نے اپنے بھائی کو کام پر لگانے کی پیشکش کی، مگر حارث کا دل ابھی بھی ضد میں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا محنت کرنا ہی واحد راستہ ہے یا وہ پھر کسی اور چالاکی کی راہ تلاش کرے گا۔ حارث کی زندگی میں ایک عجیب موڑ آ چکا تھا۔ جہاں پہلے وہ خود کو سب سے چالاک سمجھتا تھا، اب وہ ہر طرف سے ناکامی کا شکار ہو چکا تھا۔ گاؤں والے اس سے دور ہو گئے تھے، اس کا کوئی دوست باقی نہیں رہا تھا، اور اس کی ماں بھی اب اس پر اعتماد کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا واقعی محنت ہی کامیابی کا واحد راستہ ہے؟ مگر اس کے دل میں ابھی بھی ایک ضد باقی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا موقع ہاتھ آئے جس سے وہ بغیر زیادہ محنت کے اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس پا لے۔ سلیم نے جب اپنے بھائی کی حالت دیکھی تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ حارث کی عقل پر ابھی بھی پردہ پڑا ہوا ہے، مگر وہ اپنی ماں کے کہنے پر اسے ایک موقع دینا چاہتا تھا۔ اس نے حارث کو اپنے ساتھ شہر چلنے کا کہا تاکہ وہ بھی ایک نئی زندگی شروع کر سکے، مگر حارث کا دل ابھی بھی بھٹک رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ شہر میں سلیم کے ساتھ کام کرے گا تو اس کی برتری ماننی پڑے گی، اور وہ کبھی بھی اپنے بڑے بھائی کے زیر سایہ جینے کو تیار نہیں تھا۔ زبیدہ، جو اپنی زندگی میں کئی مشکلات دیکھ چکی تھی، اب اپنی اولاد کے درمیان فرق صاف محسوس کر رہی تھی۔ ایک طرف سلیم تھا، جس نے حلال رزق کی برکت سے اپنی زندگی سنوار لی تھی، اور دوسری طرف حارث، جس نے اپنی چالاکیوں سے سب کچھ گنوا دیا تھا۔ ایک دن جب وہ دونوں ماں کے سامنے بیٹھے تھے، زبیدہ نے نرمی سے کہا، بیٹا، زندگی ایک آئینہ ہے، جو اس میں جیسا دیکھنا چاہتا ہے ویسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ اگر تم دھوکہ دیکھو گے تو تمہیں ہر طرف دھوکے باز ہی نظر آئیں گے، لیکن اگر تم سچائی پر چلو گے تو دنیا تمہیں عزت دے گی۔ حارث نے اپنی ماں کی بات سن کر نظریں جھکا لے۔ اس کے دل میں ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ کیا وہ واقعی ایک بار پھر صحیح راستے پر لوٹ سکتا تھا؟ کیا دنیا اسے معاف کر سکتی تھی؟ مگر سوال یہ تھا کہ وہ قدم کس سمت میں بڑھائے۔ اسی الجھن میں اس نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا، مگر یہ فیصلہ اس کی زندگی کو کس طرف لے جائے گا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں حارث اپنی پرانی سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ اس کے اندر ایک کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف وہ جانتا تھا کہ اگر وہ سلیم کے ساتھ چلا جائے گا تو محنت سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے، مگر دوسری طرف اس کا نفس اسے بہکا رہا تھا کہ شاید کوئی اور راستہ اب بھی باقی ہے جس سے وہ جلدی امیر ہو سکتا ہے۔ اگلی صبح جب سلیم شہر واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا، حارث نے اچانک اعلان کیا، بھائی، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ زبیدہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے قدموں کو مضبوط رکھے۔ سلیم بھی بہت خوش ہوا کہ شاید اس کا بھائی اب سدھر رہا۔ دونوں بھائی شہر پہنچے تو سلیم نے حارث کو اپنے ساتھ کام پر لگا دیا۔ شروع میں حارث کو بہت مشکل ہوئی، کیونکہ وہ کبھی اتنی مشقت کا عادی نہیں تھا۔ وہ جلدی تھک جاتا، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، مگر جب وہ سلیم کو دلجمی سے کام کرتے دیکھتا تو اسے احساس ہوتا کہ شاید یہی اصل کامیابی ہے۔ کچھ دنوں بعد اس نے بھی دل سے کام کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ اسے مزدوری میں مزہ آنے لگا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن حارث کا پرانا دوست اس سے ملنے آیا۔ وہ بھی ایک چالاک آدمی تھا اور اب بھی دھوکے بازی کے کاموں میں ملوث تھا۔
اس نے حارث کو پھر سے غلط راستے پر چلنے کی ترغیب دی۔ تم کب تک مزدوری کرتے رہو گے؟ آؤ، میں تمہیں ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ تم ایک دن میں اتنے پیسے کماؤ گے جتنا یہ لوگ مہینے بھر میں نہیں کما سکتے۔ حارث کے قدم ایک بار پھر لرزنے لگے۔ اب وہ واقعی بدلا تھا، ابھی بھی اس کا دل چالاکی کی طرف مائل تھا۔ حارث کے دماغ میں اب ایک نئی جنگ چھڑ چکی تھی۔ اس کے دل میں ایک طرف محنت کی روشنی تھی جو سلیم نے جلائی تھی، اور دوسری طرف اس کا ماضی تھا جو اسے پھر اندھیرے میں لے جانا چاہتا تھا۔ اس کے دوست نے اسے ایک بڑی چوری کا منصوبہ بتایا۔ اگر وہ اس میں شامل ہو جاتا تو وہ ایک ہی رات میں امیر بن سکتا تھا، مگر اگر پکڑا جاتا تو شاید پوری زندگی برباد ہو جاتی۔ اگلے دن جب وہ کام پر گیا تو سلیم نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب بے چینی دیکھی۔ سب خیریت ہے؟ سلیم نے نرمی سے پوچھا۔ حارث نے جھوٹ موٹ ہاں میں سر ہلا دیا، مگر سلیم اس کے چہرے کی پریشانی سمجھ چکا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو ایک طرف بٹھایا اور کہا، حارث، سچائی اور محنت کی راہ آسان نہیں ہوتی، مگر اس کا صلہ ہمیشہ بہترین ملتا ہے۔ تم نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچا؟ کیا تم پھر وہی غلطی دہرانا چاہتے ہو؟ حارث نے سلیم کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف خلوص اور سچائی نظر آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ چوری میں شامل ہو گیا تو شاید وہ سلیم کے دل سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کا ضمیر چیخ رہا تھا۔ اس نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ اپنے دوست کے پاس گیا اور کہا، میں اب دھوکے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ میں نے زندگی میں کافی غلطیاں کر لی ہیں، اب میں صرف محنت سے اپنی قسمت بدلوں گا۔ یہ سنتے ہی اس کے دوست نے غصے سے کہا، تم بہت بڑے بے وقوف ہو، ایسے کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ مگر حارث اب ایک نئے راستے پر چلنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ سچائی کے راستے پر مشکلیں ضرور آتی ہیں، مگر اس کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے پاس واپس آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو پچھتاوے کے نہیں بلکہ ایک نئے عزم کے تھے۔ صبح کے نرم روشنی میں جب سورج اپنی کرنیں زمین پر بکھیر رہا تھا، حارث نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک حقیقی خوشی محسوس کی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ محنت کرے گا اور اپنی ماں کی دعاؤں کا حقدار بنے گا۔ سلیم نے جب اسے اپنے کام میں سنجیدگی سے دلچسپی لیتے دیکھا تو وہ دل میں بہت خوش ہوا، مگر وہ جانتا تھا کہ حارث کے لیے یہ راہ آسان نہیں ہوگی، کیونکہ ایک بار جو شخص غلط راہوں پر چل چکا ہو، اسے سچائی کی راہ پر قائم رہنے کے لیے بار بار آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زبیدہ اپنے بیٹے کے بدلے ہوئے انداز کو دیکھ کر سجدے میں گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، تو نے میری دعائیں سن لے، میرے بیٹے کو ہدایت دے دی، اب اسے ثابت قدم بھی رکھنا۔ وہ دعائیں مانگتی جا رہی تھی۔ حارث نے جب اپنی ماں کو اس حال میں دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ اسے احساس ہوا کہ ماں کی دعائیں کسی بھی دولت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، مگر قسمت ابھی بھی اسے آزمانے کے لیے تیار تھی۔ ایک دن جب وہ اور سلیم کام کر رہے تھے، اچانک ان کے مالک کی تجوری سے کچھ رقم غائب ہو گئی۔ تمام مزدوروں کو بلایا گیا اور پوچھ گچھ شروع ہوئی۔ شک کی انگلی سیدھا حارث کی طرف اٹھی، کیونکہ اس کا ماضی سب کے سامنے تھا۔ لوگوں نے سرگوشیاں شروع کر دیں، یہ تو پہلے بھی چالاکی کرتا تھا، ضرور اسی نے چوری کی ہوگی۔ حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا، مگر ماضی کا داغ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ سلیم نے آگے بڑھ کر کہا، میرا بھائی بے گناہ ہے، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، مگر مالک کو یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا، اگر تم واقعی بے گناہ ہو تو ثابت کرو۔ اب حارث کے سامنے ایک نیا امتحان کھڑا تھا۔ حارث نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر کے رہے گا۔ اس نے مالک سے کہا کہ وہ خود معاملے کی تہہ تک پہنچے گا۔ سلیم نے اس کا ساتھ دیا اور دونوں نے سوچنا شروع کیا کہ اصل چور کون ہو سکتا ہے۔ وہ گودام کے آس پاس کے لوگوں سے بات کرنے لگے، ہر اس شخص پر نظر رکھنے لگے جو تجوری کے قریب گیا تھا۔ چند دنوں کی تفتیش کے بعد ایک مزدور کے رویے میں عجیب تبدیلی محسوس ہوئی۔ وہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا،
और जब भी चोरी की बात आती इसकी आंखें झक जाती। एक दिन सलीम और हारिस ने इसे पकड़कर साफ साफ पूछा, सच बताओ, चोरी तुमने की है? पहले तो वो इनकार करता रहा, मगर जब ज्यादा दबाव बढ़ा तो वो रोने लगा और एतराफ कर लिया कि इसने ही रकम चराई थी। ये खबर जब मालिक तक पहुंची तो वो हैरान रह गया। उसने फौरन हारिस से मुआफ़ी मांगी और सब मजदूरों को बुलाकर ऐलान किया, मैंने हारिस पर बिलावजह शक किया, मगर आज साबित हो गया कि वो वाकई बदल चुका है। हारिस की आंखों में आंसू आ गए। आज पहली बार किसी ने इस पर एतमाद किया था, और वो एतमाद इसने अपनी सच्चाई से हासिल किया था। ज़ुबैदा को जब ये खबर मिली तो उसने शुक्राने के नफल अदा किए। बेटा, अल्लाह के वादे सच्चे हैं, वो मेहनत करने वालों को कभी ज़ाय नहीं करता। हारिस ने अपनी माँ का हाथ थामा और वदा किया कि वो कभी अपनी मेहनत और ईमानदारी को नहीं छोड़ेगा। सलीम ने इसे सीने से लगा लिया। दोनों भाइयों के दिलों में आज पहली बार सुकून और इत्मीनान था। हारिस की ईमानदारी ने इसे मजदूरों में एक इज्जतदार मकाम दिलाया था। मालिक ने भी उसकी सच्चाई को सराहा और उसे मजीद बड़ी जिम्मेदारियां देने लगा। अब वो एक आम मजदूर नहीं रहा था, बल्कि सलीम के साथ मिलकर काम की निगरानी करने लगा था। लोगों का एतमाद जीतने में इसे काफी वक्त लगा, मगर वो जानता था कि ये सब अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था और वो अब कभी भी शॉर्टकट के रास्ते पर नहीं जाएगा। कुछ महीनों बाद जब हारिस अपनी मजदूरी के पैसों से अपनी माँ के लिए तोहफा लेकर घर पहुंचा तो ज़ुबैदा की खुशी दीदनी थी। उसने हारिस को गिले लगाया और कहा, बेटा, मैंने हमेशा दुआ की थी कि अल्लाह तुम्हें सीधे रास्ते पर ले आए, और आज मेरी दुआ कबूल हो गई। हारिस ने अपनी माँ की आंखों में खुशी देखी और सोचा कि सच्चाई का रास्ता कितना मुश्किल जरूर है, मगर उसकी बरकतें बेशुमार हैं। सलीम भी खुश था कि इसका भाई अब अपनी जिंदगी के मकसद को समझ चुका था। उसने हारिस से कहा, भाई, मैं जानता था कि तुम में सलाहियत है, बस तुम्हें सही रास्ते का इंतखाब करना था। हारिस ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ भाई, मैंने सीख लिया कि कामयाबी की असल कुंजी सब्र, मेहनत और सच्चाई है। अब हारिस की जिंदगी में खुशहाली आने लगी थी। वो ज्यादा मेहनत करता, ज्यादा कमाता और अपनी माँ के साथ ज्यादा वक्त गुजारता। मगर किस्मत को अभी भी उसे आजमाना था। एक दिन गांव से एक खबर आई जिसने उनकी खुशियों को हिलाकर रख दिया। ये खबर क्या थी? उसका उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? एक दिन जब सलीम और हारिस अपने काम में मसरूफ थे, अचानक एक खत आया। वो खत गांव से आया था, और जैसे ही हारिस ने इसे पढ़ा, इसके हाथ कांपने लगे। खत में लिखा था कि उनके गांव में ज़ुबैदा की जमीन पर कुछ लालची लोग कब्जा करना चाहते हैं, और अगर वो जल्दी ना पहुंचे तो सब कुछ छन जाएगा। ये पढ़कर हारिस के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फौरन सलीम को दिखाया, और दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वो फौरन गांव जाएंगे। ज़ुबैदा को जब मालूम हुआ कि उसकी जमीन खतरे में है, तो उसने बेइख्तियार दुआ के लिए हाथ उठा दिए। या अल्लाह, तो हमारी मदद फरमा, हमें जालिमों से बचा। सलीम और हारिस ने फौरन सफर की तैयारी की। उन्हें मालूम था कि गांव में उनके दुश्मन कम नहीं थे, मगर वो जानते थे कि हक के लिए लड़ना जरूरी है। रास्ते में हारिस को अपने माजी के तमाम गलत फैसले याद आए। उसने सोचा कि अगर वो आज भी पुरानी चालाकी से काम लेगा तो शायद मसला हल हो जाए, मगर अब वो बदल चुका था। वो जानता था कि वो सिर्फ सच्चाई और ईमान के साथ इस मुश्किल का सामना करेगा। गांव पहुंचते ही उन्हें पता चला कि जमीन पर कब्जा करने वाले लोग बहुत ताकतवर थे। मगर क्या हारिस और सलीम अपनी मां का हक बचा सकेंगे? क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? किस्मत उनके लिए कोई और इम्तिहान तैयार कर चुकी थी। हारिस और सलीम जैसे ही गांव पहुंचे, वहां का मंजर देखकर उनके दिल दोहल गए। उनकी मां ज़ुबैदा की जमीन पर कब्जा करने वाले लोग न सिर्फ वहां डेरे डाल चुके थे, बल्कि वो अपने हक का दावा भी कर रहे थे। गांव के कुछ लोग उनकी हिमायत कर रहे थे, जबकि कुछ खामोश तमाशाई बने खड़े थे। ज़ुबैदा एक बूढ़ी औरत थी, वो कहाँ उन जालिमों से मुकाबला कर सकती थी। मगर उसके बेटे हारिस और सलीम किसी भी सूरत में अपनी मां का हक छनने नहीं देना चाहते थे।
हारिस ने हुजूम में खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, ये जमीन हमारी माँ की है, तुम्हें इस पर काबिज होने का कोई हक नहीं। मगर सामने खड़े जालिमों में से एक आदमी, जिसका नाम जब्बार था, हंसते हुए बोला, तुम दोनों शहर जाकर भूल गए हो कि गांव में ताकत का कानून चलता है। ये जमीन अब हमारी है, तुम कुछ नहीं कर सकते। जब्बार के अल्फाज में गुरूर था और उसके पीछे खड़े लोग भी कहकहे लगा रहे थे। मगर सलीम ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, अगर ताकत का कानून चलता है तो फिर हम भी देखते हैं कि हक जीतता है या जुल्म। जब्बार को लगा कि ये सिर्फ धमकी है, मगर वो नहीं जानता था कि ये दोनों भाई अब पहले जैसे बेबस नहीं रहे थे। उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो ताकत हासिल की थी, वो आज किसी भी आजमाइश का सामना करने के लिए तैयार थी। ज़ुबैदा ने अपने बेटों को रोका, बेटा, लड़ाई झगड़ा मत करो, अल्लाह हमें हक दिलवाएगा। मगर हारिस और सलीम जानते थे कि हक के लिए लड़ना जरूरी होता। उन्होंने गांव के सरबराह से मुलाकात करने का फैसला किया ताकि वो इस मामले को इंसाफ के दायरे में लेकर आए। मगर क्या सरबराह उनकी बात सुनेगा या वो भी जालिमों का साथ देगा? गांव का सरबराह एक चालाक शख्स था जो हमेशा इस तरफ झुकता था जहां इसे फायदा नजर आता। जब हारिस और सलीम उसके दरवाजे पर पहुंचे तो वो बज़ाहिर हमदर्दी दिखाने लगा। बेटा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मगर तुम्हें सबूत देना होगा कि ये जमीन वाकई तुम्हारी माँ की है। हारिस ने फौरन वो पुराने कागजात निकाले जो ज़ुबैदा ने संभाल कर रखे थे। सरबराह ने उन्हें गौर से देखा, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कराहट थी। वो जानता था कि अगर वो जब्बार और उसके आदमियों के खिलाफ गया तो वो इसे भी नुकसान पहुंचा सकते थे। उसने बहाना बनाया, ये मामला बहुत पेचीदा है, मुझे वक्त चाहिए फैसला करने के लिए। हारिस और सलीम समझ गए कि वो वक्त नहीं बल्कि कोई बहाना तलाश कर रहा है। वो दोनों गुस्से में बाहर आए और सीधा गांव के बुजुर्गों के पास गए। उन्होंने सबके सामने अपना मुकदमा रखा और इंसाफ की अपील की। कुछ लोग उनकी हिमायत में खड़े हो गए, मगर कुछ अब भी डरे हुए थे। सलीम ने बुलंद आवाज में कहा, क्या हम जालिमों के हाथों दब कर रहेंगे? क्या हम अपनी माँ की जमीन किसी लालची के हवाले कर देंगे? नहीं, हम आखिरी दम तक अपने हक के लिए लड़ेंगे। गांव के कई लोग जो पहले खामोश थे, अब उनके साथ खड़े होने लगे। जब्बार ने जब ये देखा तो उसके माथे पर शिकने आ गईं। इसे एहसास हुआ कि ये मामला उसके हक में जाता नजर नहीं आ रहा। रात के अंधेरे में जब्बार ने एक खतरनाक चाल चलने का फैसला किया। उसने अपने आदमियों को बुलाया और कहा, अगर हम दिन के उजाले में उनसे नहीं जीत सकते तो रात के अंधेरे में अपना खेल खेलेंगे। इसकी आंखों में चालाकी और बदनीयती थी। हारिस और सलीम अपने घर में बैठे अगले दिन की तैयारी कर रहे थे जब अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां गांव के एक वफादार आदमी रहमत खान खड़ा था। इसका सांस फूला हुआ था और वो घबराया हुआ बोला, जब्बार और उसके आदमी रात के अंधेरे में तुम्हारी माँ की जमीन पर कब्जा करने जा रहे हैं। ये सुनकर हारिस और सलीम का खून खौल उठा। वो बगैर वक्त ज़ाय किए वहां पहुंचे, मगर ये देखकर हैरान रह गए कि जब्बार के आदमी वहां पहले ही पहुंच चुके थे और जमीन के एक हिस्से को खोद रहे थे ताकि जबरदस्ती कब्जा जमा सकें। हारिस ने गुस्से से आगे बढ़कर जब्बार का गिरेबान पकड़ लिया, ये जमीन तुम्हारी नहीं है, इसे छोड़ दो। मगर जब्बार ने कहकहा लगाया, कौन रोकेगा हमें? तुम। इसके आदमियों ने हंसते हुए लाठियां उठा लें और हमला करने के लिए तैयार हो गए। मगर हारिस और सलीम आज किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं थे। आज उन्हें अपनी माँ का हक बचाने के लिए लड़ना था, चाहे जान भी चली जाए। गांव में शोर मच चुका था। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और देखने लगे कि जब्बार और उसके आदमी ज़ुबैदा की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, जबकि हारिस और सलीम उनके खिलाफ डट कर खड़े हैं। कुछ लम्हों तक खामोशी छाई रही, फिर अचानक जब्बार के आदमियों ने हमला कर दिया। सलीम ने एक डंडा उठाया और एक हमला आवर को पीछे धकेल दिया, जबकि हारिस ने जब्बार को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। गांव के लोग हैरानी से ये सब देख रहे थे, मगर कुछ बहादुर नौजवान आगे बढ़े और हारिस और सलीम की मदद करने लगे।
دیکھتے ہی دیکھتے جبار کے آدمی پسپائی اختیار کرنے لگے۔ جب جبار نے دیکھا کہ اس کے آدمی بھاگ رہے ہیں تو وہ بھی پیچھے ہٹنے لگا، مگر حارث نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اب تمہیں اس ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ جبار چیخا، مجھے چھوڑ دو، میں دوبارہ کبھی کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کروں گا، مگر اب فیصلہ گاؤں کے بزرگوں کو کرنا تھا۔ صبح ہوتے ہی گاؤں کے بزرگوں نے سب کو جمع کیا اور اعلان کیا، جبار اور اس کے ساتھیوں کو سخت سزا دی جائے گی اور زبیدہ کی زمین ہمیشہ کے لیے اسے لوٹا دی جائے گی۔ یہ سن کر حارث اور سلیم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ آج انہیں احساس ہوا کہ حق کے لیے لڑنا آسان نہیں، مگر جب انسان صبر، محنت اور ایمان کے ساتھ کھڑا ہو تو فتح ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے۔ چند دنوں بعد جب سب کچھ معمول پر آ چکا تھا، زبیدہ اپنی زمین پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، کیونکہ آج اس کے بیٹوں نے نہ صرف اس کا حق واپس لے لیا تھا بلکہ گاؤں کے دوسرے مظلوموں کو بھی حوصلہ دیا تھا کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں۔ حارث اور سلیم اب پہلے سے زیادہ مضبوط اور خود اعتماد تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں میں ایک نیا کاروبار شروع کریں گے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی روزگار مل سکے۔ گاؤں کے کئی نوجوان ان سے متاثر ہو چکے تھے اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے تھے۔ زبیدہ نے اپنے بیٹوں کو دعا دی، بیٹا، زندگی میں کبھی جھوٹ اور بے ایمانی کا سہارا مت لینا، اللہ ہمیشہ حق والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ حارث نے سر جھکا کر کہا، ماں، اب ہم کبھی غلط راستے پر نہیں جائیں گے۔ زمین کی واپسی کے بعد گاؤں میں ایک نیا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ جو لوگ پہلے ظلم کے خلاف بولنے سے ڈرتے تھے، اب وہ بھی جبار جیسے لوگوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت کرنے لگے۔ حارث اور سلیم کو گاؤں کے بزرگوں نے عزت دی اور ان کے حوصلے کی داد دی گئی، مگر جبار ابھی بھی خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ وہ انتقام لینے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ ایک دن جب حارث اور سلیم اپنی زمین پر کام کر رہے تھے، تبھی اچانک جبار کے کچھ آدمی وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے آتے ہی دھمکی دی، یہ زمین ابھی بھی ہمارے نشانے پر ہے، ہم تمہیں سکون سے نہیں جینے دیں گے۔ مگر اب حارث اور سلیم ڈرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، ہماری ماں کا حق ہم نے چھینا نہیں، واپس لیا ہے۔ اب اگر کسی نے میلی نظر بھی ڈالی تو انجام برا ہوگا۔ یہ سن کر جبار کے آدمی پیچھے ہٹ گئے، مگر ان کے چہروں پر غصے کی چمک تھی۔ گاؤں کے لوگ اب حارث اور سلیم کے ساتھ کھڑے تھے، اس لیے جبار جانتا تھا کہ اب کھلے عام کچھ کرنا مشکل ہوگا، مگر وہ اندر ہی اندر کوئی بڑی چال چلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ چند دن گزرے اور گاؤں میں سکون تھا، مگر یہ سکون زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، اچانک زبیدہ کے گھر میں آگ لگ گئی۔ دھواں پورے آنگن میں پھیل گیا اور ہر طرف چیخ و پکار ہونے لگی۔ حارث اور سلیم نے فوراً اپنی ماں کو باہر نکالا اور پانی ڈالنے کی کوشش کی، مگر آگ بہت زیادہ بھڑک چکی تھی۔ گاؤں والے بھی مدد کے لیے پہنچ گئے، مگر جب تک وہ سب مل کر آگ بجھاتے، گھر کا بڑا حصہ جل چکا تھا۔ زبیدہ اپنے جلتے ہوئے گھر کو دیکھ کر رو پڑی، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ مگر حارث اور سلیم جانتے تھے کہ یہ کوئی عام حادثہ نہیں، بلکہ کسی کی سازش تھی۔ گاؤں کے ایک بوڑھے شخص نے ان کے قریب آ کر سرگوشی کی، بیٹا، میں نے رات کو جبار کے آدمیوں کو تمہارے گھر کے آس پاس دیکھا تھا، یہ کام انہی کا ہو سکتا ہے۔ حارث کا خون کھول اٹھا، مگر اس نے صبر سے کام لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر جذبات میں آ کر غلط قدم اٹھایا تو اس کا نقصان ان کی ماں کو ہوگا۔ حارث اور سلیم نے فیصلہ کیا کہ وہ جبار کو خود سزا دینے کے بجائے قانون کے دروازے پر لے کر جائیں گے۔ وہ سیدھا گاؤں کے سردار کے پاس پہنچے اور کہا، ہمارا گھر جلایا گیا ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ وہ سردار نے پہلے تو بہانے بنانے کی کوشش کی، مگر جب گاؤں کے کئی لوگ بھی حارث اور سلیم کے حق میں بولے تو وہ مجبور ہو گیا۔ سردار نے گاؤں میں ایک جرگہ بلایا جہاں سب کے سامنے فیصلہ ہونا تھا۔ جب جبار کو وہاں بلایا گیا تو وہ پہلے تو انجان بننے لگا، مگر جب کچھ گواہوں نے اس کے خلاف گواہی دی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سردار نے فیصلہ سنایا، جبار کو گاؤں سے نکال دیا جائے گا،
اور اس کا سارا مال ضبط کر کے زبیدہ کے گھر کی مرمت کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ سن کر گاؤں والوں نے خوشی سے نعرے بلند کیے، اور جبار کو احساس ہو گیا کہ اب اس کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ شرمندہ ہو کر گاؤں چھوڑ کر چلا گیا، اور اس کے بعد کسی نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ زبیدہ کا گھر دوبارہ بنایا گیا، اور اس بار پہلے سے زیادہ مضبوط اور خوبصورت تھا۔ گاؤں کے لوگ پہلے سے زیادہ متحد ہو چکے تھے، اور اب کوئی ظالم کسی کمزور کا حق نہیں چھین سکتا تھا۔ حارث اور سلیم نے گاؤں میں ایک چھوٹا کاروبار شروع کیا، جس سے دوسرے لوگوں کو بھی روزگار ملنے لگا۔ زبیدہ ہر رات اپنے بیٹوں کے لیے دعا کرتی، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، بیٹا تم نے اپنی ماں کی عزت بچائی اور گاؤں میں انصاف کی روشنی پھیلائی۔ حارث اور سلیم مسکرا کر اپنی ماں کے ہاتھ چوم لیتے، اور ان کے دل میں اطمینان ہوتا کہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا۔ کئی سال گزر گئے، اور حارث اور سلیم کی محنت سے گاؤں ترقی کرنے لگا۔ جو لوگ پہلے غربت میں زندگی گزار رہے تھے، اب انہیں روزگار مل رہا تھا، اور ہر طرف خوشحالی تھی۔ زبیدہ کی صحت اب کمزور ہو چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ سکون کی روشنی رہتی تھی۔ ایک دن جب وہ شام کے وقت اپنی چارپائی پر بیٹھی سورج ڈوبتے دیکھ رہی تھی، تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، بیٹا دنیا میں ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ دینا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اور ہمیشہ ایمانداری سے جینا۔ حارث اور سلیم نے سر جھکا کر کہا، ماں یہ وعدہ رہا۔ زبیدہ مسکرا دی، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج وہ جانتی تھی کہ اس کے بیٹے صرف اس کے نہیں، بلکہ پورے گاؤں کے لیے روشنی کا چراغ بن چکے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے ایسے نیک بیٹے دیے، جو نہ صرف اس کا سہارا بنے، بلکہ انصاف کی ایک مثال قائم کر گئے۔ گاؤں میں اب پہلے جیسا خوف نہیں رہا تھا۔ جبار کی رخصتی کے بعد ہر کوئی خود کو محفوظ محسوس کرنے لگا تھا۔ حارث اور سلیم اپنی ماں زبیدہ کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، مگر زبیدہ کی صحت روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب زیادہ تر وقت چارپائی پر گزارتی، مگر اس کی زبان پر ہمیشہ شکر کے الفاظ ہوتے۔ ایک دن زبیدہ نے اپنے بیٹوں کو پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا میں نے تمہیں ہمیشہ حق اور سچ کے راستے پر چلنا سکھایا ہے۔ زندگی کی ہر آزمائش میں صبر اور ہمت کا دامن تھامے رکھنا۔ حارث نے فوراً ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ ماں تمہاری دعاؤں نے ہمیں ہر مشکل سے بچایا ہے، اب بس تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو۔ زبیدہ مسکرا دی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ سلیم نے اپنی ماں کے لیے ایک حکیم کو بلایا جس نے دوائیں دیں، مگر زبیدہ نے کہا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوائیں صرف بہانہ ہے، بس دعا کرو کہ اللہ مجھے ایمان پر رکھے۔ یہ سن کر دونوں بھائیوں کے دل کانپ گئے، مگر انہوں نے اپنی ماں کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر خود کو تسلی دی۔ چند مہینے بیت گئے، اور زبیدہ کی حالت مزید بگڑنے لگی۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ ایک رات جب پورا گاؤں خاموش تھا، زبیدہ نے اپنے بیٹوں کو اپنے قریب بلایا اور آہستہ آواز میں کہا، بیٹا میرا وقت قریب ہے، بس تم ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور نیکی کے راستے پر چلتے رہنا۔ یہ سن کر حارث اور سلیم کے دل لرز گئے۔ ماں ایسی باتیں مت کرو، ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے۔ زبیدہ نے محبت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، میری جان کسی کو کھونا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے دیے ہوئے سبق کو اپنانا چاہیے۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہی، میں تمہاری دعاؤں میں، تمہاری نیکیوں میں اور تمہارے اچھے اعمال میں زندہ رہوں گی۔ رات کے آخری پہر جب حارث اور سلیم اپنی ماں کے قریب بیٹھے تھے، زبیدہ نے آخری بار مسکرا کر اپنے بیٹوں کو دیکھا، کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی۔ اس لمحے پورے گھر میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا، اور دونوں بھائی اپنی ماں کے پہلو میں سر رکھ کر زار و قطار رونے لگے۔ زبیدہ کی موت گاؤں کے ہر فرد کے لیے ایک غم کا لمحہ تھی۔ سب جانتے تھے کہ وہ ایک نیک، صابر اور بہادر عورت تھی جس نے اپنے بیٹوں کو حق کا راستہ دکھایا۔ اس کے جنازے میں پورا گاؤں شریک ہوا، اور ہر شخص اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ حارث اور سلیم کے لیے ایک سخت امتحان تھا۔
ان کے لیے ان کی ماں صرف ایک ہستی نہیں بلکہ ان کی پوری دنیا تھی، مگر انہوں نے اپنے آنسو پونچھے اور صبر کے راستے کو اپنایا۔ ہماری ماں نے ہمیں ہمت اور سچائی سکھائی ہے، ہم اس کی میراث کو کمزور نہیں پڑنے دیں گے، حارث نے سلیم سے کہا، اور دونوں بھائیوں نے عزم کر لیا کہ وہ اپنی ماں کے خوابوں کو پورا کریں گے۔ انہوں نے اپنے کاروبار کو مزید بڑھایا اور گاؤں کے ہر بے سہارا شخص کی مدد کرنا اپنا فرض بنا لیا۔ جو بھی ضرورت مند آتا وہ اسے خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتے۔ وقت کے ساتھ ان کی محنت نے انہیں نہ صرف مالی طور پر مضبوط کیا بلکہ گاؤں میں ان کا مقام بھی اور بلند کر دیا۔ سالوں بعد جب حارث اور سلیم جوانی کی دہلیز پار کر چکے تھے، گاؤں میں ایک نئی نسل پروان چڑھ رہی تھی۔ اب وہی بچے جو کبھی ان کے پیچھے بھاگا کرتے تھے خود اپنے خاندانوں کے سربراہ بن چکے تھے۔ مگر ایک چیز نہیں بدلی تھی، وہ زبیدہ کے بیٹوں کی نیکی اور سخاوت۔ حارث اور سلیم نے اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا مدرسہ کھولا جہاں ہر بچے کو مفت تعلیم دی جاتی۔ ماں نے کہا تھا کہ علم سب سے بڑی دولت ہے اور ہم یہ دولت سب کو دینا چاہتے ہیں، سلیم نے گاؤں کے لوگوں سے کہا، اور سب نے اس نیک کام میں ان کا ساتھ دیا۔ ایک دن ایک مسافر گاؤں آیا اور مدرسے کے بارے میں جان کر حیران رہ گیا۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اس نے پوچھا۔ حارث نے مسکرا کر کہا، یہ سب ایک ماں کی دعاؤں اور اس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ مسافر نے دعا دی، اللہ تمہیں اور برکت دے۔ گاؤں میں زبیدہ کا نام آج بھی زندہ تھا اور اس کی نیکیاں اس کے بیٹوں کے ذریعے آگے بڑھ رہی تھیں۔ حق اور سچائی کی روشنی کبھی بجھنے والی نہیں تھی، کیونکہ وہ روشنی زبیدہ کے دل سے نکلی تھی اور ایسی روشنی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ سالوں بعد جب حارث اور سلیم کے بالوں میں چاندی اتر آئی، وہ اپنی ماں کی قبر پر جا کر بیٹھے۔ خاموشی سے انہوں نے دعا کی اور اپنی ماں کے آخری الفاظ کو یاد کیا، ہم نے تمہارے سکھائے ہوئے اصولوں پر عمل کیا ماں، ہم نے کبھی جھوٹ اور ظلم کا ساتھ نہیں دیا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کی۔